اگلی سوموار کو ایک بڑا احتجاج ہے جس میں وہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ لانے کا ان کا پلان ہے، یا کوئی حکومت ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پر کوئی اس معاملے کو ایڈریس کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ٹولہ جو ایک بڑی ڈکیتی کو چھپانے کے لیے نااہل لوگوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا لندن، وہاں پہ جا کے گفتگو کر رہے ہیں۔ یار میرے محترم سمیع بھائی، یہی تو میں عرض کروں، حکومت تو خود اس بل میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، کسی ایک سازش کے تحت غیر ملکی آقاؤں کو کرنے کے لیے۔ فیصلہ آباد میں ختم نبوت کے سلسلے میں احتجاج کیا، رانا ثناء اللہ نے ان کا وہ برا حال کیا کہ وہ بیچاروں کی خبر کسی نے نہیں دی۔ آپ تھوڑا سا یہ فالو کریں کہ یہ جو سازش کرنے والے یہ لوگ خود ہیں، جو انکوائریاں کر رہے ہیں، جو بل پیش کر رہے ہیں، کوئی تیسری قوت نہیں ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، لیکن ان کو پوچھے گا کون؟ کوئی ایک بڑا کیس بتائیں جس میں یہ پکڑے گئے ہوں۔ اسحاق ڈار وہ چارہ چند دن پہلے پھر کل پرسوں بھاگ گئے ہیں۔ چند دن پہلے پرائم منسٹر ہاؤس ایک میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر تھے اور ایک سابق وزیر داخلہ 6 گھنٹے والی پریس کانفرنس کرنے والے۔ اسحاق ڈار ہچکیاں لے لے کے رونے لگ پڑے، ہچکیاں لے لے کے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے پکڑ لیں گے۔ پھر وہ 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنے کے تھے، آپ کو میں ایئرپورٹ کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پروٹوکول کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ پہ اعتبار نہیں کرنا، شہباز شریف مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروٹوکول سے لے کے جائے لاہور ایئرپورٹ پر، خود چھوڑ کے آئے۔ یہ تو ان کی سازشیں ہیں۔ ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے نہیں ہے، یہ لندن بھیج رہی ہے پاکستان کی ساری سلامتی۔ بالکل ٹھیک، عوام ووٹ، عوام کا فیصلہ لندن میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کرے۔